احباب کو یاد کرنے کے لیے ماشاءاللہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جنہوں نے بڑھ چڑھ کے اس ادارے کے قیام میں حصہ لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے جی اس کا آئیڈیا دینے والے، جی اس طرف متوجہ کرنے والے مائل کرنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا اسلم مرحوم ارے سبحان اللہ ماشاءاللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی اور حاجی نصیب اللہ صاحب۔ حاجی نصیب اللہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلم صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے، جی ہماری دعا ہے اللہ انہیں جنت الفردوس کی اعلیٰ بہارے۔ آمین 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 حاجی نصیب اللہ حیات ہیں، اللہ ان کی حیاتی کو مزید بابرکت فرمائے اور طویل فرمائے۔ آمین آمین پھر یہ جب کام شروع ہو گیا تو سب سے پہلے مالی قربانی دینے والے، جی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سبحان اللہ جب میں نے اس عمارت کو دیکھا تھا، جی میرے ساتھ اسلم صاحب تھے مولوی اسلم صاحب ماشاءاللہ جی، اور پھر میں نے فون کر کے قاری صاحب کو بلایا، سبحان اللہ، قاری محمد طیب صاحب ماشاءاللہ، ہم تینوں نے اس کو دیکھا تھا، اور پھر یہیں کھڑے کھڑے میں نے آفر کی تھی ایجنٹ جن کے پاس یہ بلڈنگ تھی، میں نے جب آفر کی تھی تو ایمانداری کی بات ہے میرے پاس اس مقصد کے لیے ایک پینی بھی نہیں، اللہ اللہ کچھ بھی نہیں، بالکل کچھ نہیں، بہت اچھے، ایک پینی بھی نہیں تھی، کچھ بھی، کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ میں نے فون پر ان کو آفر دی، اللہ اللہ، انہوں نے اس کو 65,000 کا لگایا ہوا تھا، جی اور میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ 65 ہی کا لینا پڑا تو لے لیں گے بہت اچھے، انشاءاللہ۔ بہت میں نے اچھے، 60 کی ان کو آفر کی، صحیح ہے، کہ چلیں 5 کا فرق ہے، ہاں اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر 65 تو ان کی آسکنگ پرائس ہے ہی ہے، اس سے آگے تو نہیں جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور ہم اس کے جو ٹرسٹی ہیں نا ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ 2 ہفتے انہوں نے اس میں لگائے۔ اس دوران جی پھر میں نے حساب لگایا کہ اگر 60,000 میں یا 65,000 میں مجھے ملتا ہے تو اس زمانے میں آج سے 23 سال 24 سال پہلے اللہ 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 اللہ، میں اتنی بڑی رقم افورڈ بھی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو میں نے ایک آئیڈیا لگایا، میں جس مکان میں رہتا تھا اس کی اس وقت یعنی وہ 4 بیڈ روم کا مکان، جی میں نے خیال کیا کہ یہ کچھ بھی نہ ہوا تو 30,000 کا تو ہوگا، کم از کم، اور 30,000 میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے مارکیٹ دے دیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس بھروسے پر میں نے ان کو آفر دی، اور اس طرح سے پھر وہ لمبا سلسلہ چلا۔ پھر میں نے کچھ خاص دوستوں کو انوائٹ کیا اپنے گھر پر، ان کو دعوت دی، اور ان کے سامنے بڑے مخصوص دوست تھے، جی ان کو میں نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا مکان ہے، آپ اس کی پرائس لگوا لیں، یہ کم از کم 30,000 میں تو کوئی مہنگا نہیں ہے، 4 بیڈ روم، جی ہاں، تو آپ اس کا میں آپ سے 30,000 پاؤنڈ قرض مانگتا ہوں 2 سال کے لیے، اگر 2 سال میں پے کر دوں واپس تو مکان میرا رہنے دیں، اور اگر میں 2 سال میں ناکام رہا تو آپ میرا یہ مکان بیچ کے اپنا 30,000 پورا کر دیں۔ ادھر میں نے ان کو 30,000 کے لیے مارگیج کہی، خدا نے کیا وہ مارگیج بھی منظور ہو گئی، اللہ اللہ،
اور اس طرف سے ایسا ہوا کہ وہ دوست پھر جو تھے نا وہ دھڑا دھڑ پیسے دینے لگے، کچھ قرض دینے لگے، کوئی فی سبیل اللہ دینے لگے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ 65,000 اپنا 55,000 جو تھا نا وہ میرے پاس جمع ہو گیا، کیش جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کچھ قرض تھا، کچھ فی سبیل اللہ تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن مسکین صاحب کی بات ہوئی ہے، وہ درویش آدمی ہے، بے شک۔ مجھے کہیں لے کے جا رہا تھا، اس نے پوچھا مولوی صاحب کیا بنیا ہے؟ میں کہ یار 10,000 دی گل رہ گئی ہے کٹدا ہے۔ تے او تے میں پورا کر لینا بھاویں مینوں کوئی بچہ بیچنا پے۔ یہ لفظ مینوں اودوں دے یاد نے، یاد نے ماشاءاللہ۔ او چونکہ میرے کو قرآن جی تو نے پڑھیا سی تے کہنے لگا نہیں مولوی صاحب یہ گل نہ کرو، بچہ کہ تسی بیچو، صبح میرے نال چلو میں 10,000 تہاڈے مسجد دے اکاؤنٹ وچ جمع کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ احسان فراموش انسان نہیں ہوتا، کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بے شک، کسی کے احسان کو یاد رکھنا یہ انسانی ہے، بے شک جی، بے یہ شک، شرافت ہے، کرامت ہے، یہ انسان کے وقار میں اضافہ کرتا بے ہے۔ شک۔ اور احسان فراموش کو احساس نہیں ہوتا، لیکن احسان فراموشی اس کی عزت کو بھی خاک میں ملاتی ہے، اس کے وقار کو بھی تذلیل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے جس نے احسان کیا ہو ہمیشہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ بے شک، کرو، نیکی کا معاملہ کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان شریف ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ وہ سارے سلسلے ہو گئے، الحمدللہ سارا قائم ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں جی، وہ یہ حضرات ہیں۔ پھر اس کے بعد تو بے شمار ابھی سبحان اللہ۔ شیخ امین صاحب کا ذکر ہوا، شیخ سعید کا ذکر ہوا، جی، مفتی اشرف صاحب تھے۔ مفتی اشرف کی بات میں نے ہمیشہ کی ہے، وہ ایسا نر آدمی تھا، جیسا بھی تھا، لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ بے شک۔ جب میں نے ایسا کیا اور اس کو پتہ چلا نا کہ اس نے تو جتنا اس کے پاس تھا وہ سارا لگا دیا ہے، اور ادھر سے مسجد مکہ والوں نے بھی جواب دے دیا ہے، جی، تو وہ راجہ حکنواز کو ساتھ لے کے میرے گھر پر آئے، ماشاءاللہ۔ 300 پاؤنڈ مجھے دیا اور کہنے لگے مولوی صاحب سانو پتہ لگا بھائی تیری یہ حالت ہے، ادھر بھی تنخواہ بند ہو گئی۔ ادھروں بھی بند ہو گئی ہے، تے تو اپلائی شپلائی بھی کوئی نہیں کیتا، تے تیرے مسائل نے جی آ 300 پاؤنڈ ہی ساڈے والوں بھاویں اپنے گھر رکھ لے تے بھاویں مسیتے پا۔ بڑی گل ہے، بڑی گل ہے، بڑی گل ہے۔ میں انہوں نے جذبہ۔ شکریہ، جی ہاں بالکل جذبہ، بالکل، جذبہ۔ میں آج بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ جی، ہاں ماشاءاللہ۔ میں نے الحمدللہ میں نے اسے ایک پیسہ بھی اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا، سارے میں نے کہا جی آپ کا پہنچ گیا، پہنچ گیا۔ یوں سمجھے کہ آپ نے میرے گھر پہنچا دیا، سبحان میری اللہ، ذات کے سبحان لیے اللہ۔ دے دیا، مگر میں اس کو اپنے ادارے میں ڈالوں گا۔ بصورت وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی وہ ان کی طرف سے پھر امداد جاری رہی، اور وہ بڑی محبت اخیر تک دونوں حضرات موت تک سبحان اس ادارے کے ساتھ منسلک رہے، محبت فرماتے رہے، اور ہر طرح سے انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ آمین۔ شیخ امین، شیخ سعید صاحب نے بھی اپنی پوری کوششیں، یہ آپ کو پتہ ہے مسجد کا میرا مکمل طور پر پورے اخراجات جی ہاں، بھی انہوں نے ادا کی اپنے پلے سے، اور جتنے دن محراب بنتا رہا اتنے دن شیخ صاحب مسجد سے گئے نہیں، حاضری۔ ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے محراب کی تعمیر کروائی۔ 2 دفعہ یہ ٹائل جو لگی ہوئی ہیں 2 دفعہ انہوں نے پاکستان سے منگوائی، ایک سبحان دفعہ اللہ۔ منگوائی تو رستے میں وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ پھر دوسری مرتبہ منگوائی، پھر لگوائی، اور یہ سارے کا سارا خرچہ انہوں نے خود ادا کیا۔ سبحان اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سعید صاحب ہمیشہ اپنی گاڑی جو تھی وہ وقف کیا رکھتے تھے، جہاں اس کو لے جانا لے جائیں، مجھے ساتھ لے جانا لے جائیں، جو بھی ضرورت ہو۔ میرے بچوں کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی۔ اس زمانے میں طاہر علی جی ہاں۔ میرا امام تھا، ابھی خود ڈرائیور نہیں تھا، تو وہ خود فارم ورتھ میں رہتے تھے، تو ہر نماز پر تقریباً ہر نماز پر
ان کو لینے بھی آتے تھے اور لے جا کے چھوڑنے بھی آتے تھے. بڑی بات ہے. یہ عجیب یعنی آج کا دور اس قسم کے لوگوں سے تو تقریباً خالی ہو چکا. تقریباً اپنے بھی ایسا نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا. پھر بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہو, کچھ لوگوں نے اپنے نام کو سیگہ رات میں رکھا. مدد کی انہوں نے, ادارے کی مدد کی, کھل کر مدد کی, مگر انہوں نے کہا جی ہم سامنے نہیں آنا چاہتے. بہت اچھے. ہم نے بہت اچھے. اور اب وہ چونکہ دنیا میں نہیں ہے, میرے خیال میں اگر ان کا نام لے دوں تو کوئی برائی نہیں, بے شک. ان میں سے ایک حاجی انور صاحب ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دوسرا حاجی ممتاز ہے, وہ جو آج کل اسپین میں چلے گئے ہیں سیل کی وجہ سے. یہ دو حضرات وہ تھے جنہوں نے اپنے نام کو ظاہر نہیں کیا مگر مدد کرتے رہے. پھر یہاں آئے تو پھر حاجی لطیف صاحب تھے, بچے تھے حاجی منور صاحب, اور یہ زیب صاحب تو ماشاءاللہ سدا بہار ہے نا. یہ سدا بہار ہے. صحیح بات ہے. سدا بہار. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں جن لوگوں نے خدمت کی, ہمارے ساتھ تعاون کیا. ان میں سے کئیوں کے نام کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے غلط فہمی سے یا کسی بھی طرح سے اس ادارے کی مخالفت بھی کی, بالکل کی, اور بڑی ڈٹ کے کی. ان کی بھی مہربانی. میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ شاہد ہے, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. وہ اب دنیا میں نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کیا, یا اللہ ہو سکتا ہے ان کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ان کو سے ہو گیا ہو, ان کو معاف فرما, ان کو آخرت کی نعمت عطا فرما, ان کی مغفرت فرما. آج بھی ان کے لیے دعا گو. سبحان اللہ. اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے اور مغفرت عطا فرمائے. اور اسی طرح سے جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اللہ اگر وہ دنیا میں حیات ہے تو ان کو صحت والی, عبادت والی, نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور اگر گزر گئے ہیں تو اللہ فردوس اعلیٰ میں ان کو مقام نصیب فرمائے. احسان ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان کہ اللہ. کوئی احسان کرے تو اس کے مقابلے میں اس پر احسان کیا کرو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ کہ اس کی جڑیں کاٹو یا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. بے شک. یہ اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے بالکل خلاف ہے. احسان کرے تو اس کے ساتھ احسان کرو. سیدنا علی المرتضیٰ کا بڑا مشہور قول ہے, اور میں نے جب پہلی دفعہ سنا نا تو اس کی تحقیق نہیں تھی کہ حضرت علی کا ہے بھی یا نہیں. تو میں نے جب غور کیا نا اس کی گہرائی پر اور گہرائی پر, تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی تصدیق ہو یا نہ ہو, الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ حضرت علی کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا تھا اتقِ شر من احسنت الیہ. یہ الفاظ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جس شخص پر تو احسان کرے نا اس کے شر سے بچتے رہے, محفوظ رہے, اس کے شر سے بچنا. یعنی یہ ایسی گہری بات حضرت علی کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو بڑی سمجھنے والی بات اور عجیب غریب بات ہے کہ آج کے دور میں یہ 99% پائی جاتی ہے. بے شک, بے شک. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جامعہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے, اس سے علم اور معرفت کی خدمت ہوتی رہے. اللہ پاک کا پیغام چلتا رہے. یہ ابھی وہ باتیں صدر تے فلاں وہ اس میں ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر دیکھیں جی خدمت کرو, سبحان اللہ. اور اگر صدر ہونے کے لیے خدمت کرنی ہے تو وہ کون سی خدمت؟ سبحان اس کا تو مقصد ہی بدل گیا بہت اچھا ہے. اس کی تو اصل روح فنا ہو گئی, روح فنا ہو گئی اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کی خوشی کے لیے. سبحان اللہ. تو موسٹ ویلکم. جو بندہ ادارے کی خدمت کرنا چاہے, ہم نے اپنے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. بے شک.
جب کسی سے مانگا ہے ادارے کے لیے مانگا ہے، سبحان اللہ مدد مانگی ہے تو ادارے کے لیے مانگی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے تو صرف ادارے کے لیے پھیلایا، پوری زندگی میں اپنے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا، یہ دین کی برکت ہے، ایسی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں یہ دین کی خدمت ہے، اور اس کے لیے ہاتھ پھیلانا ہائے سبحان اللہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، جی مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ معیوب نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سبحان اللہ ہاں جی، حدیث پاک پڑھ کے دیکھو، سبحان یہ اللہ حضور علیہ السلام نے چندہ مانگا اللہ کے رستے کے لیے، بے شک اس واسطے یہ کوئی معیوب بات نہیں، ثواب کی بات ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین اللہم صلی علی